اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حمد و ثنا بجا لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سے توفیق دی کہ اس چینل کے مادھیم سے کچھ رمضان کے حوالے سے کچھ مطالب پیش نظر رکھ رہا ہوں۔ السلام علیکم جمیعاً دوستان۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں کی خدمت میں ایک مسئلہ شرعی بیان کرنے جا رہا ہوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے، حاملہ عورتیں جن کا حمل وضع حمل قریب ہو اور روزہ بچے کے لیے ضرر رکھتا ہو تو ان عورتوں پر روزہ واجب نہیں ہے، لیکن کفارہ دینا جیسا کہ اس سے پہلے والے مسائل میں بیان کیا ہے، یعنی ہر روز 3 پاؤ جو جس کھانے کے اعتبار سے، اگر زیادہ چاول کھاتا ہو تو اس اعتبار سے، اگر زیادہ آٹا استعمال کرتا ہے تو اس اعتبار سے دیا جائے گا۔ اور اگر روزہ خود حاملہ عورت کے لیے ضرر رساں ہو تو نہ اس پر روزہ واجب ہے نہ کفارہ واجب ہے، بلکہ بعد میں قضاء رمضان جو اس کو قضاء واجب کو بجا لانا ضروری ہے۔ یہ ہو گیا شرعی مسائل۔ انشاءاللہ ہم سبھی حضرات کی طاعت و اطاعت قبول کریں اللہ تبارک و تعالی۔ مرسل اعظم نبی مکرم نور مجسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہا ہے کہ سرخی ہیڈنگ اس طرح ہے، 3 روزے زندگی بھر کے روزوں کے برابر ہے۔ اگر کوئی انسان 3 روزہ رکھیں تو اس روزے کا ثواب، اجر، پاداش صلہ پورے سال کے روزہ رکھنے کے ثواب کے برابر ہیں۔ پیغمبر گرامی اسلام سے یہ روایت ہے کہ اپنے اصحاب سے پوچھا گیا، تم میں سے کون ہے جو پوری زندگی روزہ رکھتا ہو؟ تو اس وقت کوئی جواب نہیں مل پایا۔ سلمان نے کہا، میں ہوں۔ تم میں سے کون شب بیداری شب احیاء کرتا ہے؟ تو سلمان نے کہا، میں ہوں۔ تم میں سے کون ہے جو ہر روز قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہو؟ تو سلمان نے کہا، میں ہوں۔ یہ سن کر صحابی ناراض ہو گئے، یا رسول اللہ، سلمان ایرانی ہے، ہم قریش پہ فخر کرتے ہیں۔ صحابی نے سر سے پوچھا، یہ اکثر کھاتے پیتے سوتے رہتے ہیں۔ سلمان، اے شخص خاموش ہو جاؤ، تجھ کو سلمان جیسا اور لقمان حکیم کے مثل کہاں مل سکتا ہے؟ تو سلمان سے پوچھا، آپ جو روزہ رکھتے ہیں اس سے منظور کیا ہے؟ ہر ماہ 3 روزے رکھتا ہوں۔ اسی طرح قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالی سے ارشاد ہے کہ من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالھا، جو شخص بھی نیکی کرے اسے دن یعنی اس کو 2 برابر اس کو اللہ تبارک و تعالی عطا کرے گا۔ جو بھی شخص نیکی کرے گا اسے اس دن یعنی اس کا 2 گنا اجر و ثواب و صلہ و پاداش ملے گا۔ اور سلمان نے جو شب بیداری کے بارے میں جو اس سے جب دریافت کیا گیا تو اس وقت اس طرح سے کہا، من بات علی طہری فکأنما احیا کلہ، جو باطہارت کے ساتھ
رات گزرے باوضو کے ساتھ، باغسل کے ساتھ یا تیمم کے ساتھ، گویا پوری رات اس نے رات جو ہے عبادت اور شب بیداری میں گزری ہے۔ عزیزان گرامی، اگر اس احادیث پہ غور کیا جائیں تو اس طرح کے بہت سے مطالب جو ہے دیکھنے کو مل پا رہا ہے۔ اور خاموشی کے حوالے سے جو پوچھا گیا تو اس وقت کہا ہر روز خاموشی سے رہنے سے منظور میرا یہ ہے کہ ہر روز ایک قرآن ختم کرتا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام سے فرماتے ہوئے سنا ہے، مثل القل هو اللہ مثلک فی امتی، مثال قرآن کا جو قل هو اللہ احد کی تلاوت کی جائے 3 مرتبہ تو وہ پوری قرآن پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، میں تھوڑا آپ سبھی حضرات کو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان گزر جائیں اور ہم اور آپ غفلت میں رہیں اور تو قرآن کی تلاوت نہ ہوا کریں۔ اس ماہ شہر اللہ میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کی جائیں، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کی جائیں، جو ہم اور آپ سے چاہے زبان سے لغزش کھایا ہو، چاہے اعضاء و جوارح سے لغزش کھایا ہو، جس طریقے سے ہو تو ہم اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا مہینہ قرار دیا ہے جو 12 مہینوں میں سے ایک مہینے کو چن لیا ہے اپنی امتوں کے لیے، خاص ایک لطف، ایک نظر کرم، ایک تفضل ہم اور آپ کے اوپر کیا ہے۔ سائے فگن رحمت بن کے آئے ہیں تو ہم اور آپ کو بھی چاہیے ان سے استفادہ کیا جائیں۔ مثل قل هو اللہ احد کمثلک فی امتی، جیسا قرآن میں جیسے 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کی جائیں، ویسی طرح سے 3 بار اگر تلاوت کریں تو سورہ حمد، اس کے بعد قل هو اللہ احد پڑھیں، سورہ توحید پڑھیں تو 3 بار پڑھیں تو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح امتوں کی بھی مثال پیش کی ہے۔ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب امیر المومنین علیہ السلام بھی مثل قرآن کی طرح ہے، تو ہم اور آپ کو چاہیے قرآن ناطق سے بھی، ہم اور آپ کو روایتوں سے، احادیث سے بھی اہل بیت علیہ السلام سے استفادہ کیا جائیں۔ عن الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو کان الدین العلم والایمان فی الفارس الثریا نالہ سلمان، وفی روایت اخری نالہ رجل من الفارس۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اکرم نبی مکرم مرسل اعظم نور مجسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایمان، اس روایت میں 3 چیز جو ہے عام روایتوں میں پایا جاتا ہے، ایک تو لفظ علم، نالج کا سلسلہ، دوسرا ایمان، یہ 2 چیزیں جو ہے پایا جا رہا ہے۔ تو اگر ایمان، ثریا ایک ستارے کا نام ہے، اگر ایمان ثریا ستارے کے پاس بھی ہوگا تو اہل فارس میں سے ایک شخص اس سے حصہ حاصل کر لے پائے گا، اس سے چھو لے پائے گا، اس سے حاصل کر لے پائے گا۔ اسی طریقے سے اگر علم ثریا پر بھی ہو، ثریا والے ستارے پہ بھی ہو آسمان پر، وہ جو اہل فارس کے قوم کے ایک شخص حاصل کرے گا، وہ کون ہے؟ سلمان ہیں۔ عزیزان گرامی، سلمان کا اگر مقام دیکھا جائیں تو اسی لیے اہل بیت علیہ السلام نے سفارش کی ہے کہ سلمان منا اہل البیت۔ یہ احادیث جو ہے، یہ روایت جو کتاب احتجاج میں مل سکتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ نوم الصیام عبادت وصمتہ تسبیح ودعاہ مستجاب وعملہ مضاعف، ان للصیام عند الافطار دعوت لا ترد۔ عزیزان گرامی، روزہ دار کا سونا
عبادت قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے خطبہ شعبانیہ میں نومکم فیہ عبادہ، انسان کا ماہ صیام اللہ میں سونا عبادت اور اس کا خاموشی رہنا تسبیح، وانفاسکم فیہ تسبیح، جو ماہ رمضان میں ہم اور آپ سانسیں جو لے رہا ہیں یہ بھی کیا ہیں، تسبیح کا درجہ رکھتا ہے۔ اور ہم اور آپ جو دعا کی جائیں تو ہم اور آپ کی دعا قبول ہوں گی، اس کا اعمال 2 برابر ہوں گی۔ یقیناً روزہ دار کے لیے افطار کے وقت ایک ایسی دعا قبول کی جائے گی جو رد نہیں کی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے علامہ حلی رسالۃ السعدیہ امام جعفر علیہ السلام سے منقول کیا ہے کہ اگر کوئی مومن کسی مومن کو ماہ رمضان میں ایک لقمہ بھی کھلائے گا تو پروردگار اس کو 30 غلام کو آزاد کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، پروردگار شیعیان حیدر کرار کی مال و جان اولاد کی محافظت فرما۔ پروردگار اس وقت جو اس کورونا بیماری میں عالم اسلام اس وقت جھیل رہے ہیں، مبتلا ہیں اس بیماری میں، تمام عالم اسلام کو اس بیماری سے محفوظ فرما۔ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ معبود انسانیت تڑپ رہی ہے، دنیا بے چین ہے، اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ معبود ملت اسلامیہ کو تہذیب و محمد و آل محمد کے سانچے میں ڈال دیں۔ خدا حافظ۔ آپ سبھی حضرات سے اجازت۔